اللہ جب چاہے تم سے سب واپس لے سکتا ہے، وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے رب کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے۔ اگر آج کوئی غریب آ کر کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، یا میرے بچے بیمار ہیں، یا میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہم سے وہ مدد مانگتا ہے، ہم اس کو مدد کر کے کیا اترائیں گے کہ میں نے اس کی مدد کی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے اور آپ نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا اور اس کو مانگنے والا بنایا؟ کبھی ہم سگنل پر گاڑی روکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی ہمارا شیشہ صاف کر رہا ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا؟ میرے بچے نے ایسا کیا کمال کیا کہ وہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہے، اور جناب یہ ملازم، یہ چھوٹا سا غریب بچہ یہ پھول بیچ رہا ہے، اس گرمی کے اندر ہماری گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے۔ ارے اس وقت تو آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر دینے کے بعد لوگ اترا رہے ہیں، لوگ جتا رہے ہیں، لوگ احسان بنا رہے ہیں کہ جناب میں نے دیا ہے۔ یہ کبھی مت کرنا، اللہ جب چاہے تم سے سب واپس لے سکتا ہے، وہ اسی کا دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرما۔ باپ کے آگے آنکھیں نہ اٹھایا کرو جاگ۔ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، پکا سادی ہو، پھر بھی بچوں کی جنت ماں کے پیروں کے نیچے۔ ابا جی بالکل سادے ہی ہو نا، ان پڑھ بھی ہو، تو پھر بھی نبی پاک نے فرمایا رب اس کا راضی ہوگا جس کا باپ راضی ہو۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے کھودے ہوئے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔